السلام علیکم۔ آج کی کہانی ماضی حال مستقبل۔ پرانے زمانے کی بات ہے، قصبے میں جہاں سادگی ہر دل میں بستی تھی، گلی کوچے میں محبت سے بھری رہتی تھی اور لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ ایک قصبے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث نرم دل اور سچا انسان تھا جو سب کے کام آتا بغیر کسی لالچ کے۔ وہ پرانے رسم و رواج کو مانتا، بزرگوں کی باتوں کو اہم سمجھتا۔ اسے یقین تھا کہ ماضی میں حکمت چھپی ہوتی تھی جو زندگی کو آسان بنا سکتی ہے۔ ہمیشہ قصبے کے لوگ اسے عزت دیتے تھے، ہر مشکل میں اس کے پاس آتے، وہ سب کی بات غور سے سنتا اور سادہ مگر گہری نصیحت کرتا۔ ایک دن شہر سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے نئی چیزیں دکھائیں، سب کو چمکتی روشنی، مشینیں، عجیب آلات، اور جو لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا یہ نیا زمانہ ہے، اب پرانے طریقوں کو چھوڑ دیں، آپ لوگ تمہیں تیزی سے بدلتی زندگی کے ساتھ چلو، ورنہ تم پیچھے رہ جاؤ گے ہمیشہ۔ کچھ لوگ تو ان کی باتوں میں آ گئے اور نئے طریقے اپنانے لگے فوراً، مگر کچھ لوگ دلوں میں شک باقی تھا، کہیں ہم اپنی پہچان کھو نہ دیں۔ حارث خاموشی سب کچھ دیکھتا، وہ جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر تبدیلی ضروری نہیں اور ہر نئی چیز بہتر نہیں ہوتی۔ ایک تھا سعد، وہ نیا خالد سے بہت متاثر ہوا، حارث سے اختلاف کرنے لگا کھل کر۔ سعد نے کہا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، پرانے طریقوں پر اب کام نہیں ہوتے، دنیا بدل رہی ہے تیزی کے ساتھ، ہمیں بھی بدلنا ہوگا بھائی، ورنہ خود نقصان ہوگا۔ حارث نے مسکرا کر جواب دیا بدلنا برا نہیں مگر سمجھنا ضروری ہے، اگر ہم جڑیں چھوڑ دیں تو درخت کبھی مضبوط نہیں ہوتا۔ سعد کو یہ بات عجیب لگی مگر اپنی رائے پر قائم رہا۔ اس نے نئے لوگوں کے ساتھ مل کر قصبے میں تبدیلیاں شروع کی۔ کچھ وقت بعد حالات بدلنے لگے، مشینیں آئیں مگر مسائل بھی آ گئے، لوگ اس کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، محبت کی جگہ جلد بازی ہوئی، گلیوں اب بن تھی مگر خاموش، ہنسی کم اور شور زیادہ ہو گیا، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف، ایک دوسرے سے دور ہوتا گیا۔ ساتھ نے یہ سب دیکھا حیرانی سے، مگر اب واپسی ممکن نہ تھی۔ اسے احساس ہوا کہ کچھ کھو گیا۔ جو کبھی اس قصبے کی پہچان تھی، وہ حارث کے پاس آیا ایک دن اور خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا۔ حارث نے کچھ نہ کہا، پہلے بس اس کی آنکھوں میں دیکھا گہرائی سے۔ سعد نے کہا شاید میں غلط تھا، ہم نے جلدی میں سب کچھ بدل دیا، ہم نے ترقی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اپنی اصل کو بھلا دیا۔ حارث نے نرمی سے کہا بیٹا غلطی سے سیکھنا یہ اصل دنائی ہے، ہم ماضی کو مکمل نہیں چھوڑتے بلکہ اسے لے کر ساتھ چلتے ہیں۔ سعد نے سر جھکا دیا، وعدہ کیا کہ وہ توازن پیدا کرے گا، اپنے اور پرانے کو ساتھ ملائے گا تاکہ زندگی بہتر بن سکے سب کے لیے۔ دونوں نے مل کر کام شروع کیا، دونوں نے نئی چیز کو سمجھداری سے اپنایا اور پرانی روایت کو بھی زندہ رکھا۔ یوں ایک نیا توازن پیدا ہونے لگا، قبضہ پھر سے زندہ ہونے لگا، محبت ترقی کے ساتھ چلنے لگی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قریب آئے اور زندگی میں سکون آئے۔ یہ کہانی میں سکھاتی ہے کہ وقت کے ساتھ بدلنا ضروری ہے مگر اپنی پہچان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ مضبوط بناتی ہے۔ پرانا زمانہ صرف یاد نہیں ہوتا، یہ ایک خزانہ ہوتا ہے تجربوں کا جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے ہر مشکل میں۔ اگر ہم اسے سمجھ ذہن دل سے سچائی، ایک نیا زمانہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں بھی آگے لے کے چلتا ہے، مگر دونوں کے ساتھ کامیابی اور خوشی کی اصل کنجی ہے۔ اگر تم کبھی دونوں راستوں میں الجھو تو نہ صرف آگے دیکھو بلکہ پیچھے بھی، وہاں بھی روشنی ملے گی تمہیں جو تمہیں صحیح راستہ دکھائے گی۔ یوں پرانے اور نئے زمانے کا ملاپ ایک خوبصورت کہانی بن گیا، آخر جو دل میں امید جگاتی تھی اور آنے والی کو سبق دیتی تھی۔ قبضے کی کڑی میں اب بھی وہی تھی مگر اس میں ایک نیا رنگ شامل تھا، جہاں ماضی حال ساتھ چلنے لگا، مستقبل روشن نظر آنے لگا ہمیشہ۔